سبحان اللہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى الجود والكرم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وآله الألف مرة اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وآله وصحبه وسلم أما بعد داستان حسن جب پھیلی تو لامحدود تھی اور جب سمٹی تو تیرا نام ہو کر رہ گئی شیر صاحب سمجھے ہوں گے ماشاءاللہ کسی حسن کی تعریف ہے اس میں اس شعر کے اندر اللہ اکبر داستان حسن یہ چمکتے ہوئے تارے یہ رات کے نظارے یہ کہکشاں یہ چاند کا چمکنا خوبصورت مناظر سمندروں کی ٹھاٹھ مارنا مدجز کا بھرنا شفق کی لالی ڈوبتے ہوئے سورج کے عجیب منظر سمندر کی تہوں سے اٹھتی موجیں پہاڑوں کی اونچائی لمبے لمبے سرخ کے درخت خاموش بہتے ہوئے دریا آبشاریں گنگناتی ہوئی ندیاں فضاؤں میں اڑتے پرندے درختوں میں بیٹھی ہوئی کوئلوں کے نغمے اور عجیب و غریب حسن کے کھلے ہوئے گلستان کے اندر پھول مختلف خوشبوئیں یعنی وہ کہ ہر چیز یہ حسن داستان حسن جب بکھرا تو لامحدود تھا ساری کائنات میں جتنا بھی حسن پھیلا ہوا تھا سارا کا سارا کیا ہے لامحدود اور فرمایا جب یہ حسن سمٹا تو کیا ہوا تیرا نام بن کے رہ گیا اللہ کی ذات سارا عکس جو تھا وہ اللہ کی ذات سے تھا سارا حسن جو پھیلا تھا اللہ کی ذات سے تھا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کائنات ہے اپنی حکمت سے مشیت سے اللہ تعالیٰ نے چاہا تو نور سے ایک مخلوق بنا دی جس کو فرشتہ کہتے ہیں مٹی تو اٹھایا تو اس سے پتلا بنایا انسان بنا دیا مٹی کا بن گیا آگ کو سمیٹا تو جنات کو بنا دیا اور تینوں جو ہیں اتنی بڑی مخلوق اللہ پاک نے بنا دی کوئی تو نور سے بن گیا اور کوئی مٹی سے بن گیا اور کوئی آگ سے بن گیا اللہ کی حکمتوں پر سب چیز تھی اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق پر ایک 3 چیزوں کو چنا اور ایک خاصیت کے ساتھ خصوصیت دین کو خاص اس اپنی مخلوق میں انہوں نے کسی کو یہ خصوصیت نہیں دی یہ کوالیفیکیشن نہیں ملتی ان کے اندر یہ کوالٹیز نہیں ہے بالکل بھی
وہ کیا تھی؟ سماعت، سننے کی خاص سماعت اللہ پاک نے 3 چیزوں کو عطا فرمائی ہے، حدیث میں آتا ہے۔ ایک جنت کو اللہ پاک نے حسین بنایا ہے۔ ویسے تو بہت سی تعریفیں جنت کی ماشاءاللہ، پورا قرآن میں تعریف آئی ہے اس کی، سورہ رحمان تو ہے ہی ماشاءاللہ جنت کی، تو سورہ واقعہ دیکھ رہے ہیں، ہر مقام پہ اللہ پاک نے جنت کی خوبصورتی کو بیان فرمایا ہے اور حسن بتایا، اور پھر یہ بتایا کہ جو حسن ہے یہ تم ابھی بھی سن سکتے ہو، لیکن یہ ہے کیا وہ بھی تک تم نہیں پہنچ سکو گے اس کو سننے کے باوجود، وہ تو جب وہاں پہنچو گے تو پتہ لگے گا۔ اتنی حسین چیز بنائی ہے۔ تو مزید اللہ پاک نے ایک چیز اس میں صفت رکھ دی سماعت کی، کیا ہے کہ جنت جو ہے اس میں ایک چیز یہ ہے کہ وہ سنتی ہے، اور سننا بھی اس کا کیسا ہے کہ بھائی معمولی سی آواز بھی ہو، بڑی مدھم آواز ہو، بہت دھیمی سی آواز ہو، اس کو بھی وہ سن لے گی۔ یہ اللہ نے اس کو خاصیت دی ہے، جو چاہے اللہ دے دے، قادر ہے، وہ تو مطلق ہے، اس میں تعجب کی بات تو نہیں ہے۔ جنت کہاں؟ آپ یہ دیکھیں، پہلے آسمان پر نہیں ہے، دوسرے آسمان پر نہیں ہے، تیسرے آسمان پر نہیں ہے، چوتھے آسمان پر نہیں ہے، پانچویں آسمان پہ نہیں ہے، چھٹے آسمان پہ نہیں ہے، ساتویں آسمان کے اوپر جا کے بنتی ہے۔ اور ہر آسمان پہ جو حدیث میں آیا ہے کہ 500 میل کا فاصلہ ہے، یہاں کے 500 میل نہیں، اوپر کے 500 میل ہے مسافت، تو اس کو طے کرنے کا آدمی کیا سوچ سکتا ہے۔ اور پھر ہر آسمان جو ہے اس کی عجیب تعریف ہے، اللہ کی مخلوق دیکھیں، داستان حسن، اللہ اکبر، کہ جب یہ پہلا آسمان کیا ہے کہتے ہیں اس کو ایسا ہے جیسے کہ دودھ کی طرح سفید ہے، اس میں خاصیت، پہلا آسمان جو ہم دیکھتے ہیں دودھ کی طرح سفید ہے، اور ہریالی ہے اس میں، کوہکاف کی طرح خوبصورت ہریالی، ہریالی سمجھتے ہیں گرینری جس کو ہم کہتے ہیں۔ دوسرا آسمان جو کس چیز سے بنا ہے؟ وہ لوہے سے بنا ہے، اس میں کیا خاصیت ہے؟ اس میں منعکس ہوتی ہیں شعائیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہوتی ہیں۔ تیسرا آسمان جو بنایا اللہ پاک نے وہ تانبے سے بنایا، تانبے کے ساتھ اس آسمان کو حسن دیا، تانبا سمجھتے ہیں نا، کاپر جو ہوتا ہے۔ چوتھا آسمان کو اللہ پاک نے چاندی سے رنگ دیا سارا، اور پانچواں آسمان جو ہے سونا، لیکن عام سونا نہیں بلکہ سرخ سونا ہے، سفید سونا بھی سنا ہے اور گولڈ سونا بھی سنا ہے، لیکن یہ سرخ سونا ہوگا جس سے اللہ پاک نے اس آسمان کو بنایا۔ اور چھٹا آسمان جو اللہ پاک نے بنایا وہ موتیوں کے ساتھ بنایا، اور ساتویں آسمان کو انہوں نے حسن دیا یاقوت کے ساتھ دیا، اور اس کے اوپر ایک خاص چیز جو پیدا کی وہ کیا ہے؟ بیت المعمور ہے، ماشاءاللہ 70,000 جس پہ فرشتے طواف کرتے ہیں، اور جو ایک دفعہ طواف کر لیتا ہے دوبارہ اس کی باری ہی نہیں آتی۔ تو یہ آسمان ہے، سبحان اللہ۔ ایک چیز اور ذہن میں آ گئی، اللہ اکبر، کیا شان ہوگی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، دولائے مہاراج جو ان تمام چیزوں کو پار کرتے اس سے بھی آگے نکل گئے، کیسی شانوں والے نبی ہوں گے، الحمدللہ کیسا مقام ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا ہوا، جنت کو اللہ پاک نے سماعت دی ہے سننے کی، اتنے مقام پر بھی تھوڑی سی بات کریں وہ سن لیتی ہے، لیکن ایک خاص بات بہت سنتی ہے جس کے لیے سماعت اللہ پاک نے دی ہے، وہ کیا ہے؟ حدیث میں آتا ہے کہ جب کوئی بندہ زمین کے اوپر یا کوئی بندی رات کے اندھیرے میں یا دن کی روشنی میں یا بہت ہی اندر بہت ہی خاموشی کے ساتھ، اتنی خاموشی کہ دل کے اندر بھی وہ بات کرتی ہے تو وہ سنتی ہے جنت۔ لیکن بات کیا سنتی ہے؟ وہ بات کیا ہے؟ وہ بات یہ ہے کہ جب بندہ یا بندی کہتی ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے جنت دے دے، جب اللہ جنت مانگتی ہے تو یہ فوراً جنت یہ بات سن لیتی اس آدمی کی، اور سننے کے بعد پھر وہ کیا کرتی ہے؟ پھر اللہ کے آگے ریکویسٹ کرتی ہے، التجا کرتی ہے، اے میرے مولا تو قادر مطلق ہے۔ پھر اس کی شان بیان کرتی ہے، اللہ تعالیٰ کی شان بیان کرتی ہے، تعریفیں کرتی ہے، پھر کہتی ہے اللہ تعالیٰ اس بندے نے مجھے مانگا ہے تو تو سب کچھ دے سکتا ہے،
اللہ تعالیٰ تو اس کو عطا ہی کر دے تاکہ میرے پاس آ جائے. سبحان اللہ. کیسا دروازہ ہے سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ کہتے جنت تو مانگ رہی ہے جا میں تیری بات اور تیری ریکویسٹ کو کیسے رد کر دوں, جا میں نے اس کو جنت دے دی. سبحان اللہ. یہ ہے اللہ کا کرم. دیکھیں بندے پر, دیکھیں سماعت, کیا حکمت اللہ کی, کیا مسئلہ ہے اس پر, اس جنت کو سماعت دینے کی. ویسے نہیں دی کہ بھائی چلو سن رہی ہے تو نہیں, سماعت اس لیے دی کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ایک ایسا دروازہ ہمارے لیے کھول دیا کہ ہم دوزخ میں نہ جائیں, جنت میں چلے جائیں. اتنا راستہ دے دیا کہ ہم اللہ تعالیٰ سے اگر دن کے اندر کسی وقت بھی کب بھی اور جتنی دفعہ بھی یہ کہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہیں جنت پہنچا دے تو جنت کی سفارشیں اس انسان کے لیے شروع ہو جائیں گی. سبحان اللہ. کسی چھوٹی سی عبادت ہے, دیکھیں دعا کتنی عظیم چیز ہے اور چھوٹی سی بات ہے. اور لیکن کیا ہے, شیطان ہمیں نہیں مانگنے دے گا. وہ کہے گا نہیں تو جنت کے قابل کا ہے, تو بہت گناہ گار ہے, تو فلاں ہے. لیکن کیا ہے, اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمارا انتظام کر دیا ہے. ہمارا انتظام کیسا اچھا کیا کہ بھائی ہر انسان جو بھی کیسی کا انسان ہے, لیکن اگر وہ جنت مانگے گا تو جنت نے ضرور سفارش کرنی, اس کو سماعت اس لیے دی ہے. اور جو سماعت دی ہے سنتی ہے, اور سننے کے بعد جو سفارش کرتی ہے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس کی سفارش کو قبول فرما لیتا ہے. مخلوق میں دوسری چیز جس کو اللہ پاک سماعت دی وہ ہے جہنم, آگ. وہ کہاں پر ہے, جس طرح وہ عروج پر ہے تو یہ جہنم جو ہے بالکل نیچے ہے. پہلی زمین, دوسری زمین, تیسری زمین, چوتھی زمین, پانچویں زمین, چھٹی زمین, تحت بالکل ساتویں زمین کے بعد پھر جہنم ہے, یہ نیچے ہے. جنت کہاں ہے, اوپر ہے. جہنم میں نیچے جائیں گے, جنت کہاں جائیں گے, جنتی کہاں جائیں گے, اوپر جائیں گے. تو اس پر کیا ہے کہ اس کو بھی سماعت دی اللہ پاک نے, جہنم کی سماعت دی, یہ بھی سنتی ہے. وہ بھی اتنی نیچے اتنے فاصلے پر ہے, وہ کیا سنتی ہے, وہ بھی صرف ایک چیز سنتی ہے اور فوراً گرفت کر لیتی ہے کہ جب کوئی بندہ یا کوئی بندی گڑ گڑا کر حاضی کے ساتھ جس جگہ بھی جیسے بھی جب کہتے اللہ تعالیٰ تو مجھے جہنم سے بچا لے, تو ایک دم جہنم ہی سن لیتی ہے. اور جیسی سنتی ہے فوراً اللہ تعالیٰ حضور میں سفارش کرتی ہے اس انسان کی, اس عورت کی, کہ اللہ تعالیٰ یہ مجھ سے پناہ مانگ رہی ہے تو خود بھی نہیں چاہتا اس کو آگ میں ڈالنا, میں خود بھی نہیں چاہتی میرے اندر آئے, تو میری سفارش قبول فرما لے اور تو اس کو جہنم سے پاک کر دے. تو سارا راستہ اللہ پاک نے کھول دیا. مانگنی چاہیے نہیں چاہیے دونوں, کتنی زبردست چیز ہے. اور چھوٹی سی دعا ہے, اللہ ہم نسلوں کا جنت نعوذ بک من النار, اتنی سی دعا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے دیکھیں کیسے انتظام ہمارے لیے کیے کہ ہم اتنی دعا مانگنے سے کیا ہو, انسان وہ جہنم سے بری ہو جاتا ہے. تیسری چیز اللہ پاک نے مخلوق میں سے چنا, اپنی مخلوق میں سے فرشتے جو نوران سے بنائے, جس میں اللہ پاک نے سارا کائنات بنائی. تو اللہ تعالیٰ نے مخصوص فرشتے ہیں. فرشتوں کا کیا کام ہے, ان کے اندر ایک صفت یہ ہے کہ ان میں گناہ کرنے کی طاقت ہی نہیں ہے. ایک تو یہ چیز ہے, نور سے بنے ہوئے ہیں, لطیف ہیں. تیسری صفت فرشتوں میں یہ ہے کہ اللہ پاک نے جو ان کو حکم دے دیا بس اسی پہ قائم ہے. جو کام ان کو دے دی ڈیوٹی, وہی ڈیوٹی وہ کرتے رہتے ہیں, اس ڈیوٹی سے ہٹتے ہی نہیں. یہ ان کی صفت ہے, بس اسی کام پہ لگے رہیں گے. جیسے اکثر آپ نے حدیث سنی ہوگی کہ بعض فرشتے معمول کیے ہیں اللہ پاک نے, ان کا کام کیا ہے, وہ جاؤ زمین پہ تلاش کرو. ان کا یہ کام لگا دیا ہے, پوری جماعت ہے فرشتوں کی. تمہارا کام یہ ہے کہ بس تم زمین پہ چلے جاؤ اور زمین پہ تلاش کرتے رہو کہ کہاں بیٹھ کے لوگ میرا ذکر کر رہے ہیں. سبحان اللہ. ایک پوری ایک جماعت فرشتوں, ان کا کام یہی ہے. اس نورانی کا ان کا کام یہ ہے کہ بس تمہارا کام یہ ہے. تو اب وہ فرشتوں کی جو جماعت ہے وہ گھومتی پھرتی ہے زمین کی ارد, اس کا صبح سے لے کے شام تک کہ کہاں جماعت بیٹھی ہے, کہاں اللہ کا ذکر ہو رہا ہے, کہاں لوگ جمع کرتے ہیں. جب وہ دیکھتے ہیں کہ بھئی فلاں مسجد میں, بھئی مسجد کی کیا نام اس مسجد کا, بہت مسجدوں میں جانے لگے نا, بھول گئے, مسجد الفلاح میں. مسجد الفلاح میں بڑی جماعت آئی ہوئی ہے اور بیٹھی ہے, اللہ کو یاد کر رہی ہے. تو گھوم رہے اسی کام پر, تو فوراً دیکھتے ہیں بیٹھی تو ایک دم نعرہ مارتے ہیں, آ جاؤ بھائی آ جاؤ, ادھر تو مت پھرو, مل گئی ہمیں جماعت. یہ حدیث ہے. تو ان کی ڈیوٹی یہی ہے, ان کا کام ہی یہی ہے, اور کچھ کام ہی نہیں. تو بس ایک دم وہ پوری جماعت فرشتوں کی جو ہے
اترنا شروع ہو جاتی ہے. اتنے اترتے ہیں لطیف ہے نا کہ آسمان تک وہ فرشتے ہی فرشتے ہوتے ہیں. سبحان اللہ. اور اس پہ الحمدللہ اتنے خوش ہوتے ہیں فرشتے انسانوں پر, اتنے خوش ہوتے ہیں کہ سبحان اللہ, جیسے ان کی ڈیوٹی لگی تھی. تو اللہ پاک کتنے خوش ہوں گے جو ہمیں ڈیوٹی دی تھی, ہم نے اس ڈیوٹی کو پورا کر دیا, اور جب ہم جا کے اپنے رب کو بتائیں گے اللہ تعالیٰ ہم نے ان انسانوں کو تلاش کر لیا دنیا میں, اللہ تعالیٰ کتنے خوش ہوں گے, دیکھو انہوں نے میں جو کام دیا تھا وہ خوش ہوں. تو اتنی محبت کرنے لگتے ہیں اس مخلوق سے, ان انسانوں سے جو بیٹھی ہیں کہ ان پر خوب فرشتوں کو پیار آتا ہے. کیا کرتے ہیں, خوب ہی اللہ کے سامنے کی مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں, ان کے لیے دعائیں مانگتے ہیں بہت ہی زیادہ کہ اللہ تعالیٰ یہ جماعت تو بہت خوبصورت ہے کہ جس نے ہمارا کام بھی بنا دیا. تو یہ ڈیوٹی ہے ان کی. اسی طرح فرشتوں کی ڈیوٹی ہے, تو اس میں سے اللہ پاک نے ایک فرشتہ بنایا. دو تو بتائیں نا سننے کی طاقت رکھتے ہیں, دو بات سمجھیں گے نا آپ. تیسرا بتاتا ہوں, ایک فرشتہ اللہ پاک نے ایسا بنایا لعیم شعیم ہے, بہت ماشاءاللہ طاقتور, لمبا چوڑا, حسین ترین, خوش میں دھلا ہوا. اس کا ڈیوٹی بڑی زبردست ہے نا اس کی, حسین بھی ہے, خوبصورت بھی ہے, لمبا چوڑا بھی ہے, بے انتہا خوبصورت, ہر اس میں اور خوشبو کا مہکدار اس فرشتے میں بالکل یونیک ماشاءاللہ. اس کی ڈیوٹی بڑی عجیب جگہ لگ رہی ہے. اس کی ڈیوٹی کہاں لگائی ہے, سبحان اللہ, روزہ مبارک پر, سبحان اللہ. مدینہ منورہ میں ماشاءاللہ. اس کی وہاں ڈیوٹی لگا دی اللہ پاک نے کہ تیری ڈیوٹی یہاں پر ہے. اور اس میں خاصیت یہ رکھی اس فرشتے نے کہ بھائی تیرا کام یہ ہے, تجھے یہ میں نے خاصیت پیدا کر دی اس کے اندر کہ وہ نمبر ایک کہ اولین سے آخرین تک جو بھی انسان پیدا ہوا ہے, جو بھی مخلوق پیدا ہوئی ہے, سب کے نام وہ جانتا ہے, بالکل ازبر ہے اس کو. فلاں فلاں بیٹے باپ کے نام کے ساتھ فلاں ابن فلاں فلاں سب اس کو اللہ پاک نے ازبر کر دیا, کمپیوٹر لگا دیا اس کے اندر, سب کو جانتا ہے. نمبر دو, سنتا ہے, وہ سماعت اس کی کوئی بھی مغرب مشرق کسی جگہ بھی کونے میں کہیں سے بھی آواز آ جائے وہ سنے گا. اس کو کہاں کھڑا کر دیا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو روزہ اقدس پہ کھڑا کر دیا. اب کیا ہوتا ہے کہ جب کوئی بھی بندہ اور بندی اللہ اکبر کسی وقت بھی کسی جگہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اوپر درود شریف بھیجتا ہے فوراً وہ سن لیتا ہے, ایک دم سن لیتا ہے, اور سننے کے بعد فوراً اس درود کو آپ نبی اکرم کے خدمت میں پیش کرتا ہے کہ فلاں ابن فلاں نے یا رسول اللہ آپ کی خدمت یہ درود پیش کیا ہے, قبول فرمائے. سبحان اللہ. یہ تیسری چیز ہے. اب بھائی دو جگہ سے طرف سے سفارش ہوئی, اب یہ تیسری جگہ بھائی جب وہ دو جنت بھی سفارش کر سکتی ہے اس آدمی کی جو مانگ رہا ہے, جہنم بھی سفارش کر سکتی ہے جو اس سے پناہ مانگ رہا ہے, تو سرکار کی ذات تو پھر کیا ذات ہے, وہ تو ویسے رؤوف الرحیم ہے, وہ تو ویسے اپنی امتی پہ خوب محبت کرنے والے ہیں. جب ان کو یہ پتہ چلتا ہے کہ فلاں بن فلاں نے مجھ پہ درود بھیجا ہے, تو کیا وہ سفارش نہیں کریں گے اللہ پاک سے؟ علماء کرام لکھتے ہیں کہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت سفارش نہیں کریں گے؟ یقیناً سفارش کریں گے اس انسان کی درود بھیجتا ہے. جیسے ایک حدیث کے اندر آتا ہے نبی فرماتے ہیں کہ سب سے زیادہ روز قیامت میں وہ شخص میرے قریب ہوگا جس نے مجھ پر کثرت کے ساتھ درود بھیجا ہوگا. تو میرے بھائیو الحمدللہ دیکھیں یہ تین چیزیں اللہ تعالیٰ نے تین دروازے ایسے دے دیے ہمیں کہ ہمیں جنت تک پہنچا سکتے ہیں, دوزخ سے بھی آزاد کر سکتے ہیں, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب بھی دے سکتے ہیں, اور وہاں سے بھی ہمیں سفارش مل سکتی ہے. ان تمام اتنی آسان اور سہل چیزوں کے باوجود بھی اگر انسان بتائیں جنت سے محروم ہو جائے, دوزخ میں چلا جائے, نبی کریم سے سفارش سے محروم ہو جائے, تو مجھے کتنے بتائیں کس قدر انسان کی بدقسمتی ہے. صرف ایک ہی چیز ہے اس کو روک سکتا ہے. ان دروازوں پہ کوئی تالا لگتا ہے تو صرف نفس کا تالا لگتا ہے, صرف نفس کا. جب انسان اپنے نفس کو غالب کرتا ہے, اللہ کے احکامات کو توڑتا ہے, حرام کی طرف پڑھتا ہے, حرام کی ترغیب کرتے ہے اس کو نفس اس کو, اور وہ اس کو قبول کر لیتا ہے. جس وقت انسان حرام کام کرنے کی طرف چلتا ہے نا, تو اس کے پاس دلیل کچھ نہیں ہوتی, دلیل نہیں ہوتی, صرف اس کی خواہشات ہی ہوتی ہیں. اس وقت ہر قول اپنے شیخ کا قول بھی بھول چکا ہوتا ہے, اپنے رسول کی محبت بھی سینے سے نکل چکی ہوتی ہے, اللہ کا خوف بھی اس کے اندر نہیں ہوتا. یہ تینوں چیزوں پہ ایک چیز غالب جو آتی ہے وہ اس کا نفس آ جاتا ہے.
اس نفس کے ساتھ وہ اس کام کو کر جاتا ہے، اتنا بریو بن جاتا ہے گناہ کرنے میں کسی انسان تصور نہیں کر سکتا. یہ نفس انسان کا دبا جاتا ہے کر جا کام، اور جب آنکھ کھلتی اس کو پھر اس کو جب نقصان نظر آتا ہے تو پھر اس کو پتہ چلتا ہے کہ اس نے کتنا بڑا نقصان کیا ہے. نفس انسان جو ہے، نفس کیا ہے؟ دنیا کو راضی کرنے کے لیے انسان سے گناہ کراتا ہے. بس یہ اس کو راضی کر لیا، اس کو خوش کر لیا وقتی طور پر. جن کو راضی اور خوش کرنے کے لیے انسان جب وہ گناہ کرتا ہے اور جب آنکھ کھلتی ہے تو حقیقت کیا ہے کہ وہی لوگ اس کے دشمن ہوتے ہیں، وہی لوگ سے دشمن ہوتے ہیں. میرے بھائیو، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنا آسان کیا ہے، ہمارا اتنا آسان ہمیں کیا ہے، تو ہم پھر بھی اپنے نفس کے ساتھ میں گھوم جائیں. اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے. یہ 3 عملی ہم زندگی میں کر لیں، اسی پر ہم مستعد ہو جائیں. الحمدللہ جو حدیث ہم تک پہنچی ہے کہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہمیشہ جنت کو طلب کرتے رہیں، دوزخ سے پناہ مانگتے رہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجتے رہیں. تو الحمدللہ 3 دروازے کھل جائیں گے جو ہمیں جنت تک اور اللہ کی رضا تک انسان کو پہنچا دیتے ہیں. اس میں ایک نقطہ بڑا اچھا ہے جو علماء کرام نے لکھا ہے کہ جب انسان جنت مانگتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں جگہ دے دیتے ہیں، تو اس میں ایک چیز ہے کہ ہم جب یہ جنت مانگ رہے ہیں تو اس وقت انسان یہ سوچتا ہے کہ میں تو بہت سے گناہ گار ہوں، میں نے بڑا خود گناہ کیے ہیں. یہ دوسرا آدمی سوچتا ہے کہ صدیم سے اتنے گناہ کیے ہیں، ویسے ایک جنت مانگنے سے آدمی جنت میں چلا جائے گا. اس کے بہائنڈ کیا ہے حقیقت میں کہ جب ایسے فعل اللہ تعالیٰ انسان سے کراتا ہے، جنت کلواتا ہے اس کے زبان سے، تو وہ اس سے ایسے اعمال بھی سرزد کرا دیتا ہے کہ جو اس کو جنت میں لے جانے والے ہوتے ہیں. سبحان اللہ. اعمال صحیح ہوں گے انسان کے. یہ نہیں ہوگا کہ آدمی کو جادو کہ بھائی چراغ ہے یہ کیا اور فوراً جنت میں پہنچ گیا. اس پہ بہت سے لوگ جس طرح بیچارے ہمارے جو روشن خیال لوگ ہیں نا، تو اس سے بڑی تنقید کرتے ہیں، لو جی کتنے گناہ کیے فلاں کیا کو جنت پہنچا دے، وہ تو جنت میں چلا گیا. یہ بھی کوئی بات ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کرٹیسائز کیا جاتا ہے دوسرے لوگوں کی طرف سے. سارے گناہ کر رہا ہے، سب کچھ کر رہا ہے، اور کہتا جی مجھے تو جہنم سے پناہ دے دو، بس چلو جس کو تو گناہ معاف ہو جہنم میں چلا گیا. وجہ یہ نہیں ہوتی. وجہ یہ ہوتی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس پہ وہ دروازے کھول دیتا ہے جو اس کو جنت تک لے جاتا ہے. ایسے اعمال ہونا شروع ہو جاتے ہیں اس سے. اللہ تعالیٰ گناہوں سے بچانا شروع کر دیتا ہے اس کو، اس میں قوت پیدا کرتا ہے، اور وہ پھر خود اس عمل کی طرف چلتا ہے. حقیقت میں کیا ہے کہ عمل کی طرف انسان آ جاتا ہے، وہ جنت کے کام کرنا شروع کر دیتا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ بس آنکھ بند کری اور جنت میں انسان پہنچ دیا. تو یہ بھی ایک طریقہ ہے اللہ تعالیٰ سے جنت مانگنے کا اور اچھے اعمال مانگنے کا. کہ جب ہم کہیں اللہ ہمیں جنت تک پہنچا، تو حقیقت ہم کیا کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت عطا فرما، ہم پہ ہدایت کے راستے کھول دے، ہمیں پکا نمازی بنا، گناہوں سے بچنے کی توفیق نصیب فرما، جو تیرے احکامات ہیں اس پہ چل سکیں. یہ حقیقت میں یہ کہ ہدایت کی دعا مانگ رہے ہیں، کیونکہ جنت میں تو وہی جائے گا جو ہدایت ہوگا، گناہ گار تو نہیں جا سکتا. تو حقیقت میں یہ بھی ایک طرز ہے کہ اتنی قریب اللہ پاک کر دیتے ہیں انسان کو، اتنا قریب کر دیتے ہیں ہدایت کے ذریعے سے، اس کو جنت میں نزدیک ہو جاتی ہے اور جنت میں پہنچ جاتا ہے انسان. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ یہ جو 3 جو رستے ہمیں پتہ ہیں، یہ بھی الحمدللہ سے ہدایت کے بڑے اونچے رستے ہیں. اپنی دعاؤں کا معمول ہم رکھیں، اللہ تعالیٰ سے ہر دعا کے اندر جنت طلب کریں، دوزخ سے پناہ مانگیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درود شریف معمول عطا فرمائیں. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق نصیب فرمائے.